پتہ کیا چلا کہ ہمیں مصیبتوں اور پریشانیوں میں صبر اس لیے کرنا ہے کہ صبر سے اللہ کی رحمتیں، اللہ کی نوازشیں نازل ہوتی ہے، صبر سے ہمیں بہترین بدل ملتا ہے۔ صبر اس لیے کریں کہ ہمارے ہاتھ کی ایک کرتوت ہوا کرتے ہیں، صبر اس لیے کریں کہ صبر کرنے سے ہمارے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، اور جب اللہ کے ہم جائیں گے تو پتہ چلے گا سارے گناہ اور غلطی ہمارے معاف ہو چکے ہیں۔ ایک مثال لیں، فجر کی نماز بہت مشکل ہمارے لیے ہے پڑھنا۔ فجر کی نماز کی ادائیگی بہت مشکل ہوتی ہے۔ نرم نرم بستروں کو چھوڑنا، گرم گرم بستروں کو چھوڑنا بہت مشکل ہوتا ہے ہمارے لیے، لیکن ہم اپنے نرم اور گرم بستروں کو چھوڑ کر جب اللہ کے گھر میں آ جاتے ہیں یا ہم مصلی پہ کھڑے ہو جاتے ہیں تو اس وقت اس کا اجر و عظیم بھی بہت ہے، اس کا ثواب بھی بہت ہے۔ اس صبر پہ ہمیں ثواب بھی اتنا ملتا ہے جس کا اندازہ ہم نہیں لگا سکتے ہیں۔ حاضرین جمعہ، نوجوان ساتھیوں، پردہ نشین ماں اور بہنیں، تمام قسم کی حمد و ثنا، تعریف اور توصیف، کبریائی اور بڑائی رب العالمین کے لیے۔ اس کے بعد بے شمار درود و سلام نازل ہو تمام انبیاء کرام پر، خصوصاً آخری نبی جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ صبر کے تعلق سے بات چل رہی ہے۔ پچھلے خطبہ جمعہ میں صبر کی تعریف کیا ہے، صبر کا مفہوم کیا ہے، صبر کی اہمیت کیا ہے، صبر پر اجر و ثواب کیا دیا جاتا ہے، یہ ساری باتیں پچھلے خطبہ جمعہ میں نے بتا دی تھی۔ پچھلے خطبہ جمعہ میں جو بات چلی تھی، صبر کی شروط۔ صبر اللہ کے لیے کیا جائے، صبر انسان زبان پہ شکوہ شکایت نہ لائے، صبر جیسے کوئی چیز آپ کو پہنچے شروع ہی سے آپ صبر کا دامن تھام لیں۔ یہ شروط ہیں صبر کے، اگر اس شرط پر آپ نے صبر کیا ہے تو آپ کو اجر ملے گا اس کا۔ اللہ سے اپنی پریشانی کو رکھنا، اپنی مصیبت کو اللہ سے رکھنا، یہ صبر کے خلاف نہیں ہے۔ نبیوں نے، پیغمبروں نے جب بھی ان کو کوئی مصیبت اور پریشانی آئی، میں نے دلائل کی روشنی میں بتایا تھا کہ اپنی پریشانیوں کو انہوں نے اللہ کے سامنے رکھا ہے، اور اس لیے کہ ہماری پریشانیوں کو دور کرنے والا صرف اللہ ہے، اس لیے ہم اپنی پریشانی کو اللہ کے سامنے رکھتے ہیں۔ تو یہ صبر کے خلاف نہیں ہے، صبر کے منافی نہیں ہے، بلکہ عین عبادت ہے، ہمیں صبر میں کرنا یہی ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم صبر کیوں کریں؟ ایک سوال ہمارے ذہنوں میں پیدا ہوتا ہے کہ ہم صبر کیوں کریں اور صبر کی کتنی قسمیں ہیں۔ یہ دو پہلو رہ گئے ہیں، ان دو پہلو پر گفتگو ہوگی انشاءاللہ۔ پہلے ہم اس نقطے کو سمجھ لیتے ہیں کہ ہم صبر کیوں کریں۔ بہت اہم نقطہ ہے، ہمارے ذہن میں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ صبر ہم کیوں کریں۔ صبر کی قسمیں میں نے پچھلے خطبہ جمعہ میں مختصر انداز سے بتایا تھا کہ صبر عموماً مصیبت اور پریشانیوں پہ صبر کو ہم صبر سمجھتے ہیں، لیکن صبر کی تین قسمیں ہیں۔ پہلی قسم کیا ہے؟ الصبر علی طاعت اللہ، اللہ کی اطاعت، اللہ نے جو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ ہم پر عائد کیا ہے، اس کے بجا لانے میں ہم پر جو مصیبت اور پریشانی آئے اس پر بھی صبر کیا جائے، یہ بھی صبر ہے۔ کسی چیز کے کرنے پر ہمیں تکلیف ہوتی ہے، پریشانی ہوتی ہے، ہم اسے کر لیتے ہیں، یہ بھی صبر ہے۔ اسی طریقے سے صبر ہے
الصبر عن محارم اللہ، اللہ نے بہت ساری چیزیں حرام کر دی ہے، روک دیا ہے، منہیات ہے، اپنے نفس کو ان سے روک دینا یہ بھی صبر ہے۔ اور اسی طریقے سے الصبر علی المصیبہ، آدمی پر قضا و قدر سے اللہ کے جانب جو اس کی تقدیر میں لکھ دی گئی ہے، بیماری، موت، پریشانی، بلائیں آئے، اس پر بھی صبر کرنا یہ بھی صبر ہے۔ یہ صبر کی 3 قسمیں ہیں۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کہتے ہیں اگر کوئی اللہ کی اطاعت پر صبر کرتا ہے اس کے 300 درجات ہیں، اور اگر اللہ نے جو چیزیں حرام کر دی ہے ان کے روکنے پہ اپنے آپ کو صبر کرتا ہے تو 600 درجات اس کے ہیں، اور اگر کوئی مصیبتوں اور پریشانیوں پہ صبر کرتا ہے تو 900 درجات اس کے ہیں۔ گویا کہ صبر کے یہ درجات ہیں جو کتاب و سنت میں ہمیں بیان کیے گئے ہیں۔ تو ہمیں صبر ان تینوں چیزوں پر کرنا ہے۔ ایک ایک مثال دے کر کے آگے بڑھیں، پھر اس مفہوم کو سمجھیں کہ ہم صبر کیوں کریں۔ اللہ کی اطاعت پر ہمیں صبر کرنا ہے۔ ایک مثال لیں، فجر کی نماز بہت مشکل ہمارے لیے ہے پڑھنا۔ فجر کی نماز کی ادائیگی بہت مشکل ہوتی ہے۔ نرم نرم بستروں کو چھوڑنا، گرم گرم بستروں کو چھوڑنا بہت مشکل ہوتا ہے ہمارے لیے، لیکن ہم اپنے نرم اور گرم بستروں کو چھوڑ کر جب اللہ کے گھر میں آ جاتے ہیں یا ہم مصلی پہ کھڑے ہو جاتے ہیں تو اس وقت اس کا اجر و عظیم بھی بہت ہے، اس کا ثواب بھی بہت ہے۔ اس صبر پہ ہمیں ثواب بھی اتنا ملتا ہے جس کا اندازہ ہم نہیں لگا سکتے ہیں۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا رکعت الفجر خیر من الدنیا وما فیہا، فجر کی جو 2 رکعت، فجر کی 2 رکعت جو سنت کی شکل میں پڑھی جاتی ہے، ان 2 رکعتوں کا اجر و ثواب دنیا اور دنیا میں جو کچھ ہے اس سے بہتر ہے۔ اندازہ لگائیے، آپ نے صبر کیا، نیند کو آپ نے چھوڑا، بستر کو چھوڑا، لیکن اس صبر پہ بدلہ آپ کو کیا مل رہا ہے؟ 2 رکعت سنت آپ پڑھ رہے ہیں، دنیا اور دنیا سے جو کچھ ہے اس سے بہتر ہے۔ اور جب 2 رکعت فرض آپ امام کے ساتھ پڑھیں گے اس کا اجر کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر اس کے اجر و ثواب کے بارے میں معلوم ہو جائے انسان کو لَآتَوْهُمَا وَلَوْ حَبْوَا، تو ایک معصوم بچہ اپنے سرین کے بل چلتا ہے۔ دودھ پیتا بچہ جب چل نہیں پاتا ہے تو اپنے سرین کے بل چلتا ہے، بھاگتا ہے۔ اگر لوگوں کو فجر کے اجر و ثواب کے بارے میں، عشاء کے اجر و ثواب کے بارے میں پتہ چل جائے، چل نہ پائیں تو اپنے سرین کے بل چلتے ہوئے مسجد کی طرف پہنچ جائیں گے۔ غور کیجئے اس صبر پر کتنا بڑا بدلہ مل رہا ہے، کتنا بڑا ثواب مل رہا ہے۔ انسان فجر کی نماز پڑھ لیتا ہے فی ذمۃ اللہ، اللہ کی ذمہ داری میں چلا گیا ہے۔ من صلی صلاۃ الصبح فہو فی ذمۃ اللہ، فجر کی نماز پڑھتے ہی اللہ کی ذمہ داری اور گارنٹی میں آپ چلے گئے ہیں۔ فجر کی نماز پڑھتے ہی فرشتوں کی گواہی آپ کے حق میں ہو گئی ہے۔ فجر کی نماز پڑھتے ہی آپ کا نفس پاک ہو گیا ہے، پورے دن آپ چاق چوبند رہیں گے۔ یہ سارے فائدے اس صبر پر آپ کو ملتے ہیں۔ اگر آپ نے یہ صبر چھوڑ دیا، آپ نے فجر کی نماز نہیں پڑھی، آپ نے بے صبری کا مظاہرہ کیا، آپ نے میٹھی نیند کو نہیں چھوڑا، گرم گرم بستر کو نہیں چھوڑا، تو اس صبر کے چھوڑنے پر نقصان کیا ہوگا؟ نقصان کیا ہوگا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اثقل الصلاة علی المنافقین صلاة العشاء والفجر، لوگوں منافقین جو منافق ہیں، زبان سے دعویٰ تو ہے کہ میں مسلمان ہوں لیکن دل میں اسلام نہیں ہے، اس کو منافق کہتے ہیں۔ کہا منافقوں کے لیے سب سے بھاری نماز عشاء اور فجر کی نماز ہے۔ دیکھ لیے اس صبر کو چھوڑتے ہی کتنا بڑا نقصان آپ کے ذمہ جاتا ہے کہ آپ منافقوں کی لسٹ میں چلے جاتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ نماز ایسی ہے، انسان اس نماز کو چھوڑتے ہی اس کا نفس خبیث النفس ہو جاتا ہے، کسلان، پورا دن اس کا خراب، سستی کاہلی اس پر چھائی ہوگی، اس کا نفس خبیث بن جاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس صبر کو چھوڑتے ہی آدمی شیطان کے حوالے ہو جاتا ہے۔ بال الشیطان فی اذنیہ، شیطان انسان کے کانوں میں پیشاب کر دیتا ہے۔ بہت ساری مثالیں ہیں
لیکن مختصر انداز میں سمجھانا چاہتا ہوں کہ اللہ نے جن چیزوں کو کرنے کا حکم دیا ہے اس کے کرنے پر آپ نے صبر سے کام لیا تو اس کے بہت سارے فائدے آپ کو ملیں گے، اور آپ نے اس صبر کو چھوڑ دیا تو بہت سارے نقصانات ہوں گے، جیسا کہ فجر کے بارے میں ایک مثال دے کے میں نے سمجھا دیا۔ آئیے اب دوسری مثال ہم لیتے ہیں۔ اللہ نے حرام چیزوں سے بچنے کا حکم دیا ہے، الصبر عن محارم اللہ۔ اللہ نے آپ کو کہا کہ حرام چیزوں کے قریب مت جانا، زنا ہے، شراب ہے، جوا ہے، سود و بیاض ہے، اسلام نے اسے حرام قرار دیا ہے۔ بہت سارے لوگ آج سود و بیاض کے ذریعے سے اپنی محلات تعمیر کرتے ہیں، اپنی بلڈنگیں تعمیر کرتے ہیں، اپنے بزنس کو چمکاتے دمکاتے ہیں بظاہر، لیکن جو لوگ صبر کر لیتے ہیں، سود اور بیاض کے قریب نہیں جاتے ہیں، یہی لوگ دنیا اور آخرت دونوں جگہ ان کو کامیابی ملتی ہے۔ جو سود اور بیاض میں اپنے آپ کو پھنسا لیتے ہیں، ملوث کر لیتے ہیں، ظاہری چمک اور دمک کو دیکھ کے دنیا بھی ان کی جاتی ہے اور آخرت بھی جاتی ہے، اور آپ کو یقین نہ ہو تو ایسے لوگوں سے ملاقات کریں۔ سود و بیاض نے جنہیں تباہ و برباد کر دیا، ایسے بہت سارے لوگ معاشرے میں آپ کو ملیں گے۔ اس لیے آپ اپنے نفس کو روکیے، صبر کیجئے۔ یہ دوسرے قسم کی صبر کی مثال ہے۔ اب تیسرے قسم کی صبر کیا ہے؟ اصل یہی صبر ہے، اصل اسی مفہوم کو ہمیں سمجھنا ہے۔ مصیبت اور پریشانیوں پہ ہمیں صبر کرنا ہے۔ جو میں نے 3 خطبے تقریباً 2 خطبے دے دیے ہیں، تیسرا خطبہ ہے، شاید چوتھا خطبہ بھی چلا جائے۔ جو میں نے خطبے دیے تمہید باتیں ہیں، اصل اسی چیز کو سمجھانے کے لیے کہ مصیبت کس کس طرح کی ہوتی ہے، کن کن مصیبتوں پہ ہمیں صبر کرنا ہے، اور کیسے صبر کرنا ہے، اور کیوں صبر کرنا ہے۔ اگر ہم نے اس کو سمجھ لیا تو انشاءاللہ ہمارے لیے معاملہ بہت آسان ہو جائے گا۔ مصیبتوں پہ ہمیں صبر کرنا ہے، پریشانیوں پہ ہمیں صبر کرنا ہے۔ اب سوال یہ ہے کیوں ہم مصیبتوں پہ صبر کریں، پریشانیوں پہ ہم کیوں صبر کریں؟ اس لیے ہم صبر کریں کہ مصیبتوں اور پریشانیوں پہ صبر کرنے سے اللہ کی رحمتیں، اللہ کی نوازشیں ہوتی ہیں۔ اللہ رب العالمین ہمیں اتنا نوازتا ہے، اتنی رحمتیں اللہ کی برستی ہیں صبر کرنے پر کہ اور کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے۔ قرآن کریم نے اس نقطے کو بیان کیا ہے۔ آپ قرآن کریم میں اٹھا کر کے دیکھیں، سورۃ البقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 155 سے لے کے 157 تک اللہ نے اسی نقطے کو بیان کیا ہے۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ اللہ نے کیا کہا ضرور بضرور ہم تمہیں بھوک، خوف و وہراس، ڈر اور خوف اور کچھ بھوک کے ذریعے سے آزمائیں گے، مالوں میں، نفسوں میں کمی کر کے۔ اللہ نے جو تمہیں مال دیا ہے، تمہارے نفس جو ہیں، تمہارے پھل جو ہیں، ان میں کمی کر کے ہم تمہیں آزمائیں گے۔ وبشر الصابرین، جو لوگ صبر کریں گے ایسے لوگوں کے لیے بشارت ہے۔ صبر کیا ہے؟ الذین اذا اصابتهم مصیبہ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون۔ جب بھی ان پر کوئی مصیبت اور پریشانی آئے تو کہیں گے انا للہ وانا الیہ راجعون، ہم اللہ کے لیے ہیں اور ہمیں اللہ کی طرف پلٹ کر کے جانا ہے۔ اللہ نے کہا اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ واولئک ھم المہتدون، یہی وہ لوگ ہیں جن پر ان کے رب کی طرف سے نوازشیں اور رحمتیں نازل ہوتی ہے، یہی وہ لوگ ہیں جو ہدایت یافتہ ہیں، صحیح راستے پہ ہیں۔ قرآن کریم کی آیت نے ہمیں کیا بتلایا کہ ہمیں جب بھی کوئی مصیبت اور پریشانی آئے تو ہمیں صبر کرنا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ صبر میں بشارت ہے، اللہ کی رحمت ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں ہدایت یافتوں میں شامل کر لیتا ہے صبر کرنے پر۔ ام سلمہ جن کے شوہر ابو سلمہ ہیں، ابو سلمہ بہت اچھے مسلمان، مہاجر مسلمان، ام سلمہ کہتی ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث میں نے سنی۔ کیا حدیث سنی؟ صحیح بخاری کتاب الجنائز کی 918 نمبر کی روایت ہے۔ ام سلمہ کہتی ہیں رضی اللہ تعالی عنہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث میں نے سنی کہ کسی مسلمان پر جب کوئی مصیبت آتی ہے فَيَقُولُهُ مَا أَمَرَهُ اللَّهُ فَيَقُولُ مَا أَمَرَهُ اللَّهُ، کسی مسلمان پر کوئی مصیبت آئے تو وہی کہے جو اس کے اللہ نے کہا ہے۔ کیا اللہ نے کہا ہے؟ 156 نمبر کی آیت میں نے بتا دی سورۃ البقرہ کی، انا للہ وانا الیہ راجعون۔ جب بھی کوئی مصیبت اور پریشانی آئے ہم نہ بھولیں اس چیز کو، فوراً اپنی زبان سے کیا کہیں؟ انا للہ وانا الیہ راجعون۔ چاہے کسی کی موت ہو، چاہے چھوٹی پریشانی ہو، چاہے بڑی پریشانی ہو،
یہاں تک کہ اگر چھوٹی چھوٹی چیز بھی آپ کو نہ ملے، تلاش کرنے میں بھی آپ اس دعا کا استعمال کر سکتے ہیں۔ تو ام سلمہ نے کہا، اللہ کے نبی نے کہا اگر کوئی یہ دعا کرتا ہے اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا، اور یہ دعا پڑھنے کے بعد اللہم اجرنی فی مصیبتی، اے اللہ جو بھی مصیبت مجھے پہنچی ہے مجھے اجر و ثواب دینا، واخلف لی خیرا منہا، اے اللہ اس کا بہتر بدل مجھے دینا، اس کا بہتر بدلہ مجھے دینا۔ اگر وہ یہ دعا پڑھ کے یہ کہتا ہے الا اعطاہ اللہ ذلک، ام سلمہ کہتی ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ ضرور اسے بہترین دے دیتا ہے، اچھا بدلہ دے دیتا ہے۔ اب ام سلمہ اپنا واقعہ بیان کرتی ہیں، میرے شوہر تھے، میرے شوہر ابو سلمہ کا انتقال ہو جاتا ہے۔ ماؤں بہنوں کے لیے بڑی نصیحت ہے اس حدیث کے اندر، عموماً ماؤں بہنوں کے ہاں جب ان کے شوہروں کا انتقال ہو جاتا ہے بڑی مایوس ہو جاتی ہے، نا امید ہو جاتی ہیں، لیکن ہمارے ماؤں بہنوں کو نا امید نہیں ہونا چاہیے۔ شوہر اگر دنیا سے چلا جائے تو اسے صبر کرنا چاہیے، دعا پڑھنا چاہیے۔ دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ام سلمہ کہتی ہیں اللہ کے نبی نے مجھے دعا بتائی تھی، میرے شوہر ابو سلمہ کا انتقال ہو گیا ہے، میں سوچ رہی ہوں یا اللہ میرے شوہر ابو سلمہ پہلے مہاجر ہے مسلمانوں میں، اتنے اچھے میرے شوہر تھے، ان سے بہتر شوہر مجھے کون ملے گا؟ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے کہا تھا، مجھے یقین کامل تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات غلط نہیں ہو سکتی ہے۔ اس یقین کامل کے ساتھ میں نے اس کلمات کو ادا کیا، اور ادا کرنے کے بعد اللہ نے مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دیا۔ یہ ام سلمہ امہات المومنین میں شامل ہو گئی، مسلمانوں کی ماں بن گئی۔ غور کیجئے، آپ اندازہ لگائیے، ان کا خود کا تجربہ بھی ہے، خود کا عمل بھی ہے، اور خود کا رزلٹ بھی ہے کہ اللہ رب العالمین نے اس دعا کی برکت کی وجہ سے ان کو دیا۔ تو ہم مصیبتوں پہ کیوں صبر کریں؟ اس لیے کہ صبر کا بدلہ ہمیں اللہ رب العالمین اس سے بہتر دیتا ہے۔ ایک تو یہ ہے، دوسری بات یہ ہے ہم مصیبتوں پہ صبر اس لیے کریں کہ کوئی بھی مصیبت جو آتی ہے یہ ہمارے ہاتھ کے کرتوت ہوتے ہیں۔ یاد رکھیے مصیبت اور پریشانی اللہ ظالم نہیں ہے، ہمارے ہاتھ کے ہی کرتوت ہوتے ہیں، کہیں نہ کہیں ہمارے ہاتھ کی وجہ سے یہ ہوتا ہے، ہمارے عملوں کی بنیاد پر یہ ہوتا ہے۔ خود رب العالمین نے اس نقطے کو قرآن کریم نے بیان کر دیا ہے۔ سورۃ الشورى سورہ نمبر 42 آیت نمبر 30 میں آپ پڑھیں، اللہ رب العالمین نے کہا ما من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر، اے لوگو جب بھی تمہیں کوئی مصیبت اور تکلیف پہنچتی ہے یہ تمہارے ہاتھ کے کرتوت ہوتے ہیں، تمہارے گناہوں کے کرتوت ہوتے ہیں، تمہاری غلطیوں کی وجہ سے ہوتے ہیں۔ ویعفو عن کثیر، اللہ بہت سارے کو تو معاف کر دیتا ہے۔ اگر کچھ اللہ مصیبت میں ڈالتا ہے تو بہت کم ہوتا ہے، اکثر تو اللہ معاف ہی کر دیتا ہے۔ تو جب ہمارے ہاتھ کے کرتوت ہیں تو ہمیں چاہیے اس پر صبر کریں۔ اسی طریقے سے ہم مصیبتوں پہ صبر اس لیے کریں کہ جب مصیبتوں پہ انسان صبر کرتا ہے تو اللہ اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، اللہ اس کے غلطیوں گناہوں کو معاف کرتا چلا جاتا ہے۔ حدیث کے الفاظ دیکھیں، اس سلسلے میں 2 حدیث آپ اپنے ذہن میں رکھیں کہ ہمیں جب بھی کوئی مصیبت اور پریشانی آئے تو ہمارے لیے صرف ایک ہی راستہ ہے، وہ ہے صبر۔ اور صبر کس کو کہتے ہیں، صبر کیا شروط ہے، وہ سب ذہن میں رکھ کر کے کام کریں۔ آپ اگر صبر کریں گے تو آپ کے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ صحیح بخاری کتاب المرضہ کی 5641 نمبر کی روایت، 42 نمبر کی روایت، دونوں روایتیں اپنے ذہن میں رکھیں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ما یصیب المسلم من نصب ولا وصب ولا ہم ولا حزن ولا اذن ولا غم حتى الشوکہ یشاقها الا کفر اللہ بها خطایاہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مومن اسے کوئی تھکاوٹ پہنچتی ہے، کوئی بیماری پہنچتی ہے، کوئی ٹینشن اور کوئی غم لاحق ہوتی ہے، کوئی تکلیف اسے پہنچتی ہے، یہاں تک کہ اگر اسے کانٹا بھی چبھ جائے، کانٹا بھی تکلیف کے طور پر اس کے پیر میں چبھ جائے، اللہ اس کی وجہ سے اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ پتہ کیا چلا کہ ہمیں صبر کریں گے تب اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کرے گا۔ اس لیے ہمیں مصیبتوں اور پریشانیوں میں صبر کرنا ہے تاکہ اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دے۔ اسی طرح ترمذی کے حوالے سے ابواب الجنائز کے اندر 2399 نمبر کی جو روایت ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، کہتے ہیں مصیبتوں اور پریشانیوں پہ ہمیں صبر ہی کرنا چاہیے۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا
مومن کی زندگی کا ایک حصہ ہے مصیبت اور پریشانی، اس کی پوری زندگی بلاؤں میں، مصیبتوں میں، پریشانیوں میں جائے گی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا یزال البلاء فی المؤمن والمؤمنۃ، برابر مومن اور مومنہ چاہے مرد ہو یا عورت، ان کی زندگی میں پریشانیاں چلتی رہتی ہیں۔ فی نفسہ وولدہ ومالہ، کبھی خود اپنے جسم کے اندر وہ مصیبت کو محسوس کرتا ہے بیماری کی شکل میں یا دوسری شکلوں میں، کبھی اپنے اولاد کے اندر کبھی کوئی مصیبت پریشانی محسوس کرتا ہے، کبھی اپنے مال کے اندر آزمائش کو محسوس کرتا ہے۔ یہ مومن کی زندگی لگاتار کہیں نہ کہیں آزمائشوں میں رہتی ہے، کہیں نہ کہیں آزمائشوں میں چلتی رہتی ہے۔ اب اگر وہ صبر کرتا ہے یلق اللہ ما علیہ خطیہ، وہ قیامت کے دن اللہ سے ایسے ملاقات کرے گا کہ اس کے سارے گناہ مٹ چکے ہوں گے، اس کے سارے گناہ ختم ہو چکے ہوں گے۔ پتہ کیا چلا کہ ہمیں مصیبت اور پریشانیوں پہ صبر اس لیے کرنا ہے کہ صبر سے اللہ کی رحمتیں، اللہ کی نوازشیں نازل ہوتی ہے، صبر سے ہمیں بہترین بدل ملتا ہے۔ صبر اس لیے کریں کہ ہمارے ہاتھ کے کرتوت ہوا کرتے ہیں، صبر اس لیے کریں کہ صبر کرنے سے ہمارے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، اور جب اللہ کے ہم جائیں گے تو پتہ چلے گا سارے گناہ اور غلطی ہمارے معاف ہو چکے ہیں۔ اب صبر کی کیا کیا شکلیں ہیں، ان شکلوں کو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ صبر کی جو شکل ہے، مصیبت اور پریشانی کی جو شکل ہے، آزمائشوں کی جو شکل ہے جس پہ ہم صبر نہیں کر پاتے ہیں، وہ کیا کیا چیزیں ہیں اپنے ذہن میں آپ بیٹھائیے۔ ویسے تو اگر آپ دیکھیں تو آزمائشوں کی جو شکلیں چلتی ہیں جس پر ہم صبر نہیں کر پاتے ہیں، جب ہمارے کسی پیارے کی جدائی ہوتی ہے، جب انتقال ہوتا ہے، ایسے موقع پہ ہمیں اسلام نے صبر کے لیے حکم دیا ہے، لیکن ہم ایسے موقع پہ صبر کے دامن کو چھوڑ دیتے ہیں۔ یا اسی طریقے سے ہمارے یہاں بیماریاں ہوتی ہیں، بیماریوں پہ بھی ہمیں صبر کا حکم دیا گیا ہے، ہم بیماری پہ بھی صبر کے دامن کو چھوڑ دیتے ہیں۔ یا حکمرانوں کی طرف سے ظلم کا معاملہ آتا ہے، وہاں بھی شریعت نے ہمیں صبر کا حکم دیا ہے، ہم ایسے موقع بھی صبر کے دامن کو چھوڑ دیتے ہیں۔ یا اسی طریقے سے تکلیفوں پر، لوگوں کی طرف سے ہمیں بڑی تکلیفیں پہنچتی ہے، ایسے موقع پہ بھی ہم صبر کے دامن کو چھوڑ دیتے ہیں، شریعت نے وہاں بھی صبر کا حکم دیا ہے۔ یا اسی طریقے سے کچھ بیٹیاں ہوتی ہیں، لڑکیاں ہوتی ہیں، لڑکیوں کے جانب سے بھی کبھی کبھار آزمائش کا مرحلہ آتا ہے، ہمیں بیٹیوں کے جانب سے جو آزمائش آئے اس پر صبر کرنا ہے، یہ صبر کا دامن بھی ہم چھوڑ دیتے ہیں۔ یہ وہ آزمائشیں ہیں جو شریعت نے ہمیں صبر کا حکم دیا ہے۔ آئیے سب سے پہلے بیماری کو ہم لے کے چلتے ہیں، کیونکہ حالات حاضرہ کورونا، اس طرح کی جو بیماریاں جو بھی ہیں، اس کو لے کر کے لوگ بڑے پریشان ہیں۔ تو سب سے پہلے ہم بیماری کی آزمائش کو سمجھ لیتے ہیں تاکہ ہمارا ذہن صاف ہو جائے۔ بیماری اللہ کی جانب سے ہے، شفا اللہ دینے والا ہے، کسی کے ہاتھ میں نہیں ہے کہ وہ بیماری دے دے، کسی کے ہاتھ میں نہیں کہ وہ شفا دے دے۔ اللہ نے ایوب علیہ السلام کو کم سے کم 12 سال اگر ہم مانتے ہیں تو 12 سال اللہ رب العالمین نے بیمار کیا، اس بیماری میں انہوں نے صرف صبر ہی کیا، صبر کر کے نمونہ پیش کر دیا کہ لوگوں اللہ سے دعا کرتے رہنا، انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، اللہ سے دعا ہی کرتے رہے، صبر ہی کرتے رہے، اللہ نے ان کو عافیت دیا، اللہ رب العالمین نے ان کو مصیبت اور پریشانی سے نکال دیا، صحت اور تندرستی سے اللہ نے انہیں نواز دیا۔ یاد رہے جب ہم بیمار رہیں تو بیماریوں پہ ہم شکوہ شکایت نہ کریں، بیماریوں پہ ہم ایک دوسرے کو کوسے نہیں، بیماریوں پہ ہم ایک دوسرے کو برا اور بھلا نہ کہیں، بلکہ اللہ کی طرف ہم ہمیشہ دل لگا کے بیٹھے رہیں، اللہ رب العالمین سے دعائیں کرتے رہیں، اللہ کے سامنے اپنے آپ کو جھکا لیں، گرا لیں، اللہ سے ہمیشہ عافیت کا سوال کرتے رہیں۔ بیماری کے ایام میں ہماری اور آپ کی یہ ذمہ داری ہے۔ بیماری کے تعلق سے 2 حدیث آپ سن لیں۔ جو لوگ بھی بیمار ہیں یا بیماری میں مبتلا رہتے ہیں یا بیماریاں آتی ہیں تو اس وقت ہم جو صبر کو کھو دیتے ہیں، ایسے موقع پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 حدیث اپنے ذہن میں رکھیں انشاءاللہ۔ یہ 2 حدیثیں آپ کو صبر کی طرف لے جائیں گی، آپ کو صبر کی طرف رغبت دلائیں گی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث، یہ دونوں حدیثیں صحیح بخاری کے اندر کتاب المردہ کی 5652 اور 5653 نمبر کی روایت ہے۔ پہلے حدیث کے راوی عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما ہے، ان کے شاگرد عطا ابن رباح ہیں، اپنے شاگرد سے کہتے ہیں الا اریک امراۃ من اہل الجنہ، میرے شاگرد عطا بن ابی رباح آؤ آج میں تمہیں ایک ایسی عورت کو دکھلاتا ہوں جو عورت جنتیوں میں سے ہے، دیکھو ہذہ المرأۃ السوداء، دیکھو یہ کالی کلوٹی جو عورت آئی ہے یہ عورت جنتی عورت ہے۔ کہا جانتے ہو کیا معاملہ ہوا؟ کہا نہیں۔ کہا یہ عورت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور اس کالی کلوٹی عورت نے آ کے اللہ کے نبی سے کہا انی اسرع،
اے اللہ کے نبی میں مرگی میں مبتلا ہو جاتی ہوں، مجھے مرگی کا دورہ پڑتا ہے، اتکشف بے پردگی بھی ہو جاتی ہے، مرگی آنے کے بعد بے پردہ بھی ہو جاتی ہوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ میرے لیے دعا کر دیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اپنی بیماری لے کر کے، اپنی مصیبت لے کر کے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ ان شیتی صبرتی لکل جنہ وان شیتی دعوت اللہ ان یعافیکی، اے عورت اگر تو چاہے تو میں اللہ رب العالمین سے دعا کر دوں گا، انشاءاللہ اللہ میری دعا قبول کر کے تجھے شفا دے دے گا۔ اگر چاہے تو ایک آپشن تیرے لیے یہ ہے، اور اگر ان شیتی صبرتی لکل جنہ، اور اگر چاہے تو صبر کرے لیکن صبر کے بدلے میں تجھے جنت ملے گا۔ چاہے تیری بیماری صحیح ہو جائے گی، اللہ تجھے عافیت دے دے گا، میں دعا کر دوں گا، لیکن اگر صبر کرو گی تو صبر کے بدلے میں اللہ تمہیں جنت دے گا، اللہ رب العالمین تمہیں جنت دے دے گا۔ عورت نے جب یہ سنا تو کیا کہا؟ قالت اصبرو، کہا یہ دنیا تو وقتی ہے، آج ہیں کل نہیں رہیں گے، اصل تو جنت ہے۔ مومن کا ٹارگیٹ، مومن کا مطمع نظر، مومن کو چاہیے کہ جنت چاہیے، دنیا تو وقتی ہے، دنیا میں ہم آ رہے ہیں، جا رہے ہیں، جاتے رہیں گے، ختم سب، اصل جنت ہے۔ اصبرو، اللہ کے نبی میں تو صبر کروں گی، لیکن اللہ کے نبی میں بے پردہ ہو جاتی ہوں، اتکشفو، میرا کپڑا کھل جاتا ہے، میں چاہتی ہوں اللہ سے دعا کر دیں اللہ بے پردگی کا معاملہ نہ ہو۔ فدعا لہا، اللہ کے نبی نے اتنی دعا اس عورت کے لیے کر دیا۔ غور کیجئے اس حدیث میں، اندازہ لگائیے کہ اگر ہم نے بیماریوں پہ صبر کیا، چھوٹی ہو بڑی بیماری، یہ سوچ کر کے اللہ کے جانب سے ہے، اللہ نے صحت اور تندرستی مجھے 40 سال تک دیا، 25 سال تک دیا، 30 سال تک دیا، اگر آج 10 دن سے 15 دن سے 1 مہینے سے میں بیمار ہوں، یہ اللہ کی طرف سے ہے، اللہ جیسے چاہے مجھے رکھ سکتا ہے۔ اگر اس طرح کے معاملات ہوں گے تو انشاءاللہ یہ بیماری آپ کے لیے جنت کا ذریعہ بن جائے گا، یہ بیماری آپ کے لیے آسانی پیدا کر دے گی۔ اور اگر شکوہ شکایت، میں بیمار کیوں ہو گیا، میں نے کون سی غلطی کی، کیا میں ہی ملا تھا اللہ کو، استغفر اللہ، یہ سارے کلمات ایسے ہیں انسان کی دنیا اور آخرت دونوں تباہ و برباد ہو جاتی ہے۔ اور اکثر بیماریوں کے موقع پہ انسان شکوہ شکایت کرتا ہے، صبر نہیں کر پاتا ہے، اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث یہ ذہن میں رکھیں۔ دوسری حدیث اور دیکھ لیں، دوسری حدیث جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خصوصی طور سے جن کی آنکھیں چلی گئی ہوں، آنکھوں سے جو محروم ہو گئے ہوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے کہا، بہت سارے لوگ ہیں جو آنکھوں سے محروم ہو جاتے ہیں، یا تو شروع سے نابینا ہوتے ہیں یا بعد میں نابینا ہو جاتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے بھی بشارت رکھا ہے، لیکن صبر میں، شکوہ شکایت میں نہیں کہ میں اندھا کیوں ہو گیا، میری آنکھیں کیوں چلی گئی، یا میری آنکھیں تھی، نہیں، کبھی نہیں شکوہ شکایت، بس صبر کرنا اللہ کے لیے۔ حضرت انس کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اذا ابتلیت عبدی بحبیبتئی، جب اپنے بندے کو میں 2 محبوب چیزوں سے آزماتا ہوں، فصبرا، ان 2 محبوب چیزوں کے چھن جانے پہ وہ صبر سے کام لیتا ہے، او وسطہ لہم الجنہ، تو اس کے بدلے میں میں اس کے لیے جنت دے دیتا ہوں، اس کو جنت دے دیتا ہوں بدلے میں۔ اور اللہ کے نبی نے کہا کہ حبیبتئی یعنی عینئی، یہاں حبیبتئی سے مراد کیا ہے؟ دونوں آنکھیں مراد ہے، یعنی اگر میں 2 آنکھیں لے لیتا ہوں کسی کے، کوئی اندھا ہو جاتا اور صبر کرتا ہے تو اللہ اس کے بدلے میں اسے جنت دیتا ہے۔ پتہ کیا چلا؟ ہمیں بیماریوں سے گھبرانا نہیں ہے، آزمائش جب بیماری کی شکل میں آئے ٹینشن نہیں لینا ہے، ہمیں ہر حال میں صبر کے دامن کو تھامنا ہے۔ اب اگر کسی کا انتقال ہو، اس موقع پہ ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہمیں کسی کی طرف سے تکلیف ہو تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہمیں اگر حکمران کی طرف سے کوئی ظلم ہو تب کیا کرنا ہے؟ ہمیں بیٹیوں کی طرف سے، ہماری بیٹیوں کی طرف سے کوئی مصیبت اور پریشانی پہنچے، ایسے موقع پہ کیسے صبر کرنا ہے؟ یہ سارے مفہوم، یہ ساری حدیثیں انشاءاللہ آنے والے خطبہ جمعہ میں آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ اللہ سے دعا کروں گا جو بھی بات کہی گئی، سنی گئی، اللہ کہنے سنے زیادہ ہمیں سمجھنے، عملی زندگی میں اسے نافذ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ زندگی کے ہر موڑ پہ ہمیں کتاب و سنت کے مطابق چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہم میں سے بہت سارے لوگ پریشان حال ہیں، اللہ ان تمام لوگوں کی پریشانیوں کو دور فرما دے۔ اللہ بہت سارے لوگ بیمار ہیں، ان کو شفائے کامل اور عاجل عطا فرما دے۔ اللہ ہم جو بھی نیکیاں کرتے ہیں اللہ انہیں قبول فرما لے۔ اللہ ہمیں شرک، بدعات، خرافات سے بچا۔ اللہ ہمارے تمام کاموں میں اخلاص ہمیں عطا فرما۔ اللہ ہمارے نیکیوں کو تو قبول فرما لے۔ اللہ جب ہمارا آخری وقت ہماری زبان سے کلمہ لا الہ الا اللہ جاری اور ساری ہو، اللہ قبر کی منزل بہت کٹھن، بہت مشکل ہے، اللہ قبر کے سوال و جواب میں ہمارے لیے آسانی عطا فرما۔ اللہ برزخ کی زندگی ہمارے لیے آسان فرما دے۔ اللہ ہمارے آباء و اجداد جو توحید پر تھے، برزخ کی زندگی میں ہیں،
اللہ ان کی قبروں کو نور سے منور کر دے، اللہ ان کی لغزشوں کو، گناہوں کو، خطاؤں کو معاف فرما دے، اللہ میدان حشر کی گھڑی ہمارے لیے آسان کر دے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں سے حوض کوثر کا پانی ہمیں عطا فرما، اللہ ہمارا رزلٹ ہمیں سیدھے ہاتھ میں عطا، اللہ ہمارا رزلٹ ہمیں سیدھے ہاتھ میں دے، اللہ ہمارا رزلٹ ہمیں سیدھے ہاتھ میں تھما، اللہ ہم تمام لوگوں کو جنت الفردوس میں جگہ دے، اللہ ہمیں جنت الفردوس میں جگہ دے، اللہ ہمیں جنت الفردوس میں جگہ دے، اللہ ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا، اللہ ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا، اللہ ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا، آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔